وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير اے راہی منزل رستے میں لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر صیاد ہزاروں گھات میں ہیں اور دام پھیلائے بیٹھے ہیں ہوشیار کہ تیری راہ جو ہے دشوار بھی ہے پرخار بھی ہے اس راہ میں کتنے اہل خرد دامن الجھائے بیٹھے ہیں حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام اعظم امام کائنات سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے ہے سامعین محترم اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق نو جدوں مکمل فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فرشتیاں نو مخاطب فرمایا
اے فرشتو میں ایک مٹی تو بشر بنان لگا، بندہ بنان لگا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جدوں میں بنا لواں، جدوں دی تخلیق مکمل ہو جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تہاڈا کام ہے کہ تسی انہوں سجدہ کرنا ہے۔ اے فرشتیاں نو حکم اور آرڈر ہو رہا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام دی تخلیق مکمل کیتی، بنا لیا، ایک انسان بشر دی صورت اندر سامنے رکھ لیا، حکم دے دیتا فرشتیاں نو، فرشتیاں نے سجدہ کر لیا، سارے فرشتیاں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ ایک ہستی نے، ایک بندے نے سجدے تو انکار کر دیتا۔ وہ کون؟ او دا نام ہے ابلیس، جنوں شیطان بھی کیا جاتا ہے۔ کون سی؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اصل اندر ہے جن سی، جنہ دی نسل وچوں ابو الجن کہہ لو، لیکن عبادت گزار اتنا سی، نیک اتنا سی کہ انہوں اللہ نے شرف و عزت اتنی عطا کیتی سی کہ اے فرشتیاں دے نال رہندا سی۔ لیکن فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر بندے دے اندر دو چیزاں فٹ کر دیتیاں نے فطرتی طور پہ، نیکی دی تمیز اور برائی دی تمیز، بدی دی تمیز اللہ رب العزت نے اے دے سسٹم اندر فٹ کر دیتی ہے۔ خیر اور شر دونوں چیزاں دا مادہ اللہ رب العزت نے اے دے اندر رکھے، انسان اندر بھی جنہ اندر بھی۔ انسان نو مٹی تو بنایا، جن پیدا کیتے اگ تو چونکہ اگ اندر شرارہ اور اودی حدت ہیٹ زیادہ ہوتی ہے، جی دی وجہ تو جنہ اندر شرارت شر دا مادہ زیادہ ہے۔ فرشتیاں سجدہ کیتا، اس جن ابلیس نے جیڑا کہ فرشتے اندر شامل سی، اپنی عبادت گزاری نیک نامی دی وجہ انہیں بجائے سجدہ کرن دے انکار کر دیتا۔ استکبر وکان من الکافرین، دو ٹوک انکار، میں نہیں کرنا۔ فسجدوا الا ابلیس ابا، انکار کر دیتا، میں نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، فرمایا ہاں بھئی تینوں کی مسئلہ ہے، تو کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ حالانکہ میں حکم دیتا ہے تو اس بندے نو سجدہ نہیں کیتا، اس ذات نو سجدہ نہیں کیتا جنہوں میں اپنی ہتھی بنایا۔ آدم علیہ السلام نو اللہ نے اپنی ہتھی بنایا، تو میرے ہاتھ دی بنائی ہوئی مخلوق چیز نو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ استکبرت ام کنت من العالین، متکبر ہو گئے ہیں یا سرکش ہو گئے ہیں، کی وجہ ہے؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ہن انہیں اپنا مدعا ظاہر کیتا، جواب دیتا کہ انا خیر منہ، ادھر میرے حال دیکھو، لگے رہن دو کوئی مسئلہ نہیں، تسی ادھر میرے حال دھیان کرو، گلاں بڑی قیمتی ہیں۔ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اے نالوں بہتر ہاں، اے مٹی تو بنیا، خاک تو بنیا، جڑی پیراں دے نیچے پیراں دے تلے جدا مقام ہی حقیر اور کمتر ہے۔ خلقتنی من نار، مینو اللہ رب العزت تو اگ تو پیدا کیتا ہے، اگ دا شعلہ بلند، اگ دی ہیٹ حدت شدت بلند، اگ دا تے مٹی دا مقابلہ ہی کوئی نہیں، میں نو کیویں سجدہ کراں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، جا دفع ہو جا، نکل جا، تیرے واسطے تھے کوئی جگہ نہیں، دور ہو جا، رجیم تو مردود ہے۔
تو راندہ درگاہ انہیں قبول کیتا۔ اللہ رب العزت دا یہ فرمان سنیا نکل آیا، لیکن آندیاں آندیاں ایک اور صدا لگایا، دعا کر آیا۔ اللہ رب العزت نے نال ہی فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے تے لعنتاں برسدیاں رہن گیاں، تو میری رحمت تو دور رہے گا۔ اور اسی وجہ تو ادا نام ابلیس ہے۔ ابلیس دا معنی ہے نا امید۔ اللہ دی رحمت تو نا امید، اللہ دی رحمت انہوں نہیں مل سکتی، اللہ دی رحمت تو دور ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعنت تیرے تے قیامت تک برسدی رہے گی۔ تو جان نکلدا نکلدا کہنے لگا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مینوں مردود تے کر دیتا ہی، لیکن مینوں مہلت دے، قیامت تک مینوں مہلت دیتی جائے۔ کیوں جی؟ قال فانک من المنظرین، مہلت دے دیتی جائے کیوں؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، میں تے ہم تو ڈوبے تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ کہنے لگا میں تے راندہ درگاہ ہو گیا، میں تے مردود ٹھہریا، میں تے رحمت تو دور ہویا، لیکن میں نہ تیرے بندیاں نو بھی تیری رحمت تو دور کر کے اپنے نال ساتھی بناواں گا، مینوں مہلت دیتی جائے۔ اللہ رب العزت نے مہلت دے دیتی۔ بندیاں دا امتحان مقصود ہے، بندیاں دی آزمائش مقصود ہے۔ دیکھیے میرا کیڑا ہے تے شیطان دا کیڑا بنتا ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، فرمایا تینوں مہلت ہے، قیامت تک تینوں مہلت ہے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہنے لگا کہ یا اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، مینوں تیری عزت دی قسم ہے، لاغوینہم اجمعین، میں نہ ساریاں تے اپنا وس چلاواں گا، میں نہ ساریاں تے اپنا زور چلاواں گا، میں نہ ساریاں نو گمراہ کرن دی کوشش کراں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہنے لگا مولا تو مینوں مہلت دیتی ہے، میں انہاں نو گمراہ کراں گا، میں انہاں دے اگوں بھی آواں گا، میں انہاں دے پچھوں دی آواں گا، میں انہاں دے سجیوں بھی انہاں نو گمراہ کراں گا، میں انہاں دے کھبے پاسیوں بھی انہاں نو گمراہ کراں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور میرے گمراہ کرن دی وجہ تو تیرے اکثر بندے تیرے نافرمان بن جان گے، تیرے ناشکرے بن جان گے، تیرا کفر کرنے والے بن جان گے۔ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جڑے خالص تیرے ہون گے انہاں تے میرا وس نہیں چل سکے گا۔ حضرات محترم، ایتھوں انسان دا ایک ازلی اور ابدی دشمن پیدا ہویا۔ حضرت انسان دا ایک دوست رب العالمین دی ذات جڑی ہر ویلے انسان دی خیر خواہ، تے انسان دا ایک ہر ویلے دا دشمن شیطان ابلیس جڑا ہر ویلے انسان دی برائی، انسان دی کمزوری اور انسان نو گمراہی دی دلدل اندر دھکیلن واسطے تیار ہے۔ تو آئیے حضرات محترم، شیطان ساڈا دشمن ہے، شیطان ساڈا حریف ہے۔ ساڈی دوستی ہونی چاہیے رحمان نال، اور ساڈی دشمنی ہونی چاہیے شیطان نال۔ سب تو زیادہ سانو محبت ہوے رب رحمان نال، اور سب تو زیادہ ساڈی نفرت ہوے شیطان نال۔ آئی حضرات محترم، اپنے دشمن نو پہچانیے۔ تواڈے دشمن ازلی دشمن جڑا ہمیشہ تو میرا تواڈا دشمن شیطان، او دا تعارف میں تانوں پیش کر چکیا۔ رب العالمین دی بارگاہ چوں راندہ درگاہ ٹھہرن تو بعد، مردود ہو جان تو بعد، اللہ رب العزت دی رحمت تو او دے فضل و کرم تو نا امید ہو جان تو بعد، شیطان بھی اپنے عزم و ارادے تے پختہ، شیطان اپنے کام دے سلسلے اندر، شیطان اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دیندا رہا، شیطان اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، قیامت تک شیطان اپنی ڈیوٹی سر انجام دیندا رہے گا۔
رب العالمین ازلا تو ذات جدی قائم ابد تو بعد بھی جدی ذات قائم و دائم رہے گی، حی القیوم مولا ایک پاسے عہدہ اعلان ورحمتی وسعت کل شیء، جنہیں اپنی رحمت دے دروازے ہر وقت کھولے نے، او ساڈا سب تو بڑا خیر خواہ، او ساڈا سب تو بڑا حمایتی، او سب تو بڑی ساڈی پناہ گاہ، او سب تو بڑی ساڈے واسطے جوار رحمت، او دا در او دا گھر او دے سامنے سجدہ ریز ہونا، اے ساڈے واسطے سب تو بڑی عزت و شرف دی بات، جبکہ دوسری طرف ساڈا سب تو بڑا حریف اور دشمن شیطان او ہر وقت سانو کمزور کرن تے او ہر وقت سانو گمراہ کرن تے تلے ہے، ہر وقت سانو اپنا ساتھی بنان تے تلے ہے، ایک پاسے رحمان دا راستہ ہے دوسرے پاسے شیطان دا راستہ ہے، جڑا شیطان دے راستے تے چل پیا، جنہیں شیطان دا راستہ اپنا لیا تباہ ہو گیا، بربادی دے راستے تے چل پیا، جنہیں رحمان دا راستہ اپنا لیا رب العالمین دی جنتاں دا وارث بن جائے گا۔ آئیے حضرات محترم اج دی اس مجلس اندر اور گفتگو اندر میں دسنا چاہنا تانوں اپنے اور تواڈے دشمن دی پہچان کروا کر کے او دیاں چالاں اور او دے ہتھ کنڈیاں تو خبردار کرنا چاہنا وا کہ شیطان نے اللہ رب العزت کولوں لوگاں نو گمراہ کرن دی مہلت منگی، مہلت مل گئی، آئیے پہچانیے اور اپنے آپ نو بچائیے۔ شیطان کس طرح انسان نو گمراہ کردا ہے، پہلے تے اللہ رب العزت دا اعلان سنیے اور اس اعلان نو دل دیاں گہرائیاں اندر جگہ دیجیے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ فرمایا شیطان تہاڈا دشمن ہے، شیطان تہاڈا ہرگز خیر خواہ نہیں ہو سکتا، فاتخذوہ عدوا، اینو شیطان نو اپنا دشمن سمجھو، اے دے نال دشمنی پاؤ، اے دے نال دشمنی والا سلوک کرو، اے دے نال دشمنا والا سلوک کرو، شیطان نو اپنا دوست نہ بناؤ، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دی پیروی نہ کرو، شیطان دے آنکھیں نہ لگو، انہو لکم عدو مبین، اے تہاڈا واضح دشمن ہے، اے تہاڈا سب تو بڑا دشمن ہے، اے تہاڈا سب تو بڑا حریف ہے۔ جدو پتہ چلیا کہ ساڈا سب تو بڑا اور ساڈا سب تو خطرناک دشمن شیطان ہے اور بڑا مکار دشمن ہے، بڑا چالاک دشمن ہے، بڑے بڑے عجیب طریقے دے نال انسان نو گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے، آئیے جدو سمجھ آ گئی کہ شیطان ساڈا دشمن ہے، اسی یہ دے کولوں بچ کے رہنا ہے، اسی یہ چالاں تو محفوظ رہنا ہے، اسی یہ جناب ہتھ کنڈیاں تو محفوظ رہنا ہے۔ آئیے پھر سنیے شیطان کس طرح دیاں چالاں دے ذریعے انسان نو گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے، شیطان کس طرح دے ہتھ کنڈے استعمال کر کے، کس طرح دیاں جناب منصوبہ بندیاں بنا کر کے انسان نو اپنے شکنجے اندر اپنے نرگے اندر لین دی کوشش کردا ہے۔ سب تو پہلا وار شیطان دا انہیں اللہ رب العزت دے سامنے بات کیتی سی کہ ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ سب تو پہلا وار شیطان دا کہ شیطان باطل نو مزین کر کے انسان دے سامنے پیش کردا ہے، سب تو پہلا ہتھ کنڈا اور سب تو پہلی چال شیطان دی جیڑا انسان تے چلان دی کوشش کردا ہے، انسان نو گمراہ کرن واسطے سب تو پہلا حربہ شیطان باطل نو خوبصورت کر کے پیش کردا ہے، جھوٹ نو نمایاں کر کے خوبصورت کر کے مزین کر کے انسان دے سامنے پیش کردا ہے، اتنا خوبصورت بناندا ہے کہ بندہ باطل نو حق سمجھن لگ جاندا ہے، اتنا خوبصورت کر کے پیش کردا ہے کہ بندہ جھوٹ نو سچ سمجھن لگ جاندا ہے، اتنا بنا سوار کر کے دھوکے اور فریب نو انسان دے سامنے پیش کردا ہے، بندہ جناب انہوں اپنی خیر خواہی
لئی اور اپنی نجات دا ذریعہ سمجھن لگ جاندا ہے۔ اس واسطے حضرات محترم شیطان دی پہلی چال باطل نو حق بنا کے پیش کرنا، جھوٹ نو سچ بنا کے پیش کرنا، مزین کر کے پیش کرنا۔ وَتَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے نے اللہ دی قسم ہے اللہ نے تواڈے تو پہلیاں امتاں دے اندر رسول مبعوث فرمائے، اپنے پیغمبر بھیجے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت دے دنیا تے مبعوث ہوئے، مالک کائنات دی توحید دا پیغام لوگاں تک سنایا، لیکن اللہ فرماتے نے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، انہاں ظالماں دے سامنے شیطان نے انہاں دے اعمال نو مزین کر کے پیش کر دیتا۔ جناب نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیتی ہے، عوام نے اور جناب قوم نے گل نہیں منی، کیوں؟ شیطان نے انہاں دے سامنے بتاں دی عبادت نو اتنا مزین کر کے پیش کر دیتا، اتنا خوبصورت کر کے پیش کر دیتا، کہنے لگے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سوان ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ دی توحید دا اعلان اور پیغام سنا رہے ہیں، جبکہ شیطان نے ایسا انہاں دے سامنے بتاں دی عبادت نو مزین کیتا ہے۔ او جناب وہ اپنی قوم دے نیک لوگ جڑے فوت ہو چکے انہاں دے مجسمے بنوا کر کے تصویراں بنوا کر کے شیطان نے انہاں دے سامنے رکھوا دتیاں نے۔ جناب انہاں نو کہن لگا ہے تواڈے نیک لوگ نے انہاں نو ویکھیا کرو، تانوں جناب اپنی تاریخ یاد آئے گی، جے ایک نسل گزری او ایویں گزر گئی، اگلی نسل آئی انہاں نو کہن لگا ہے تواڈے وڈے وڈیرے تواڈے جناب آبا و اجداد انہاں تواڈے وڈے وڈیریاں تصویراں دیاں عبادتاں کر دے، انہاں کولوں نظروں نیازاں، انہاں کولوں حاجتاں منگ دے، جناب انہاں نو سجدے کر دے، تسی بھی انہاں نو سجدے کریا کرو۔ اگلی نسل نے آ کر کے انہاں بتاں دیاں عبادتاں انہاں دے سامنے نظر و نیاز رکھنا شروع کر دیتا۔ اگلی نسل آئی انہوں جناب اور زیادہ انہاں بتاں دی عبادت اندر مشغول کر دیتا۔ یعنی ایسی چال اور ایسا فریب دا جال بنیا، ایسی چال چلی کہ جناب او جڑے مجسمے انہیں کئی سو سال پہلے وہ پہلی قوم دے سامنے نیک لوگاں دی شکل اندر بنوا کر کے رکھے، چند سال گزرن تو بعد، چند لمحے چند صدیاں گزرن تو بعد انہاں ہی مجسمیاں نو جناب انہیں عبادت دے طور تے اور معبوداں دے طور تے پیش کر دیتا۔ قوم نوح علیہ السلام دی قوم نے ایسا جناب اس چال دا رنگ پڑیا، ایسے شیطان دے اس چال دے اندر آئی۔ اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کردے تھک گئے، لیکن انہاں شیطان دی چال چوں، شیطان دے جال چوں باہر نہیں آ سکے قوم نوح، اور جناب ایسے ہی اپنے عبادت تے انہاں بتاں دی عبادت تے ایسے اپنے کبھی اور برے فعل تے پکے رہنے، حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام نے اکتا کر کے اک کے اللہ دے رب العزت دے دربار اندر ہاتھ اٹھائے نے بد دعا کر دیتی ہے۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام نے اک کے اللہ کو دعا کر چھڑیے، یا اللہ اس زمین تے کسے ایک کافر دا بھی گھر سلامت نہ رہے، یا اللہ انہاں ظالمانو تباہ و برباد فرما۔ حضرات محترم انہاں دی تباہی دی وجہ کی بنی ہے؟ شیطان نے انہاں دے سامنے انہاں دا عمل مزین کر کے غلط کام بتاں دی عبادت نو باطل نو اتنا خوبصورت کر کے پیش کر دیتا ہے کہ انہاں نو جناب حق سچ دی تمیز نہیں رہی۔ سچ آیا، سچا پیغمبر آیا، اللہ دی سچی توحید دا اعلان سنایا، لیکن جھوٹ اتنا خوشنما اور خوبصورت کر کے بنا کر کے پیش کر دیتا ہے کہ انہاں نو سچ دی تمیز ختم ہو گئی ہے، سچ انہاں نو ہضم نہیں ہویا۔ اخیر نتیجہ کی نکلے ہے؟ اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام دی بد دعا اللہ نے قبول کر کے اس ساری قوم نو سیلاب دے ذریعے غرق کر کے تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم شیطان دی پہلی چال باطل نو، جھوٹ نو، دھوکے اور فریب نو اتنا مزین کر کے اتنا خوبصورت کر کے پیش کر دے بندہ سمجھ دے ہے ہی آ کے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے میڈیا
اپنی ایڑی چوٹی دا زور لگا لیا ہے، یہود و ہنود ایڑی چوٹی دا زور لگا رہے نے باطل نو سچ بنان دی خاطر اور جناب جھوٹ نو سچ دکھان دی خاطر اور مسلمانہ دی اسلام دی تاریخ مسخ کر کے مسلمانہ نو اور اسلام نو مٹان دیاں کوششاں عروج تے نے جناب، کدی جہاد نو ظلم دا نام دے کر کے اور کدی پردے نو گھٹن دا اور تنگی دا نام دے کر کے، کدی اسلامی سزاواں نو ظلم دا اور زیادتی دا نام دے کر کے اسلام کی صورت بگاڑن دی اور مسخ کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ اور کترے جناب سستے دانشور اور الف بے دوی نا واقف جنہاں نو علم دی عین دا بھی نہیں پتا، وہ بھی جناب ٹی ویاں تے بیٹھ کر کے چینلاں تے بیٹھ کر کے دن رات تبصرے کر رہے ہیں جی اسلام میں یہ بھی غلط ہے، اسلام میں وہ بھی غلط ہے، یہ قانون ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ویسے ہونا چاہیے تھا۔ اور اس تو بھی آگے بڑھیے، اے تے غیر مسلمہ دا کردار ہے جنہاں نو شیطان نے ورغلایا، شیطان دی چال اندر پھسے، او تے رہے غیر مسلم، او تے رہے بیگانے، اونا دی تے گل لے جائے خود مسلمان کلمہ پڑھنے والے، پیغمبر کائنات دی محبت دا دعویٰ کرنے والے، پیغمبر کائنات نو امام اپنا مرشد اور رہنما مننے والے، پیغمبر کائنات دی عشق دا محبت دا دن رات راگ الاپنے والے، جناب اونا نو بھی شیطان نے ایسا جال اندر لے ہے، ایسی چال چلی ہے، ایسا باطل اور جناب جھوٹ اونا دے سامنے مزین کر کے پیش کیتا ہے، ایسا سنت تو دور کیتا ہے، ایسا قرآن تو دور کیتا ہے، ایسا رب العزت دے در تو دور کیتا ہے، ایسا اللہ رب العزت دے خالص دین تو خالص اسلام تو دور کیتا ہے، ایسا جناب مزین کر کے اونا دے سامنے جھوٹ نو پیش کیتا ہے۔ قبر دی پوجا بھی کیتی جاندہ ہے، قبر تے سجدہ بھی کیتی جاندہ ہے، قبر والے کو نو مرادہ بھی منگی جاندہ ہے، قبر والے نو داتا بھی کہی جاندہ ہے، مسلمان بھی ہے، ایماندار بھی ہے، پیغمبر کائنات دا کلمہ بھی پڑھتا ہے، صحابہ کرام دی سیرت نو بھی مانتا ہے، قرآن بھی مانتا ہے، حدیث بھی مانتا ہے، لیکن قبر تے سر بھی جھکاندا ہے، قبر والے نو داتا بھی مانتا ہے، جناب قبر والے نو حاجت رہا بھی مندی بیٹھا ہے، قبر والے نو مشکل کشا بھی مندی بیٹھا ہے۔ دوسری طرف آئیے اپنے آپ نو مومن بھی کہلائی جاندہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ نو مشکل کشا بھی کہی جاندہ ہے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو جناب اپنا حاجت روا مشکل کشا بھی مندی جاندہ ہے۔ اگے چلیے، اس تو بھی آگے بڑھیے، جناب ایمان اندر پکے نے، ایمان پختہ ہے، مومن بڑے پکے نے، مسلمان بڑے پکے نے، قرآن تے بھی نظر ہے، حدیث تے بھی نظر ہے، قرآن نال بھی تعلق ہے، حدیث نال بھی تعلق ہے، لیکن اپنا ایک خاص فرقہ بنایا ہے، اپنے ایک خاص جناب شخصیت کو سامنے رکھ کے قرآن بھی سیرتے، حدیث بھی سیرتے اور اصول بنایا ہے۔ میں حوالہ دکھا سکنا، ذمہ دار سٹیج دا، ذمہ دار خطیب ہاں، غلط بات نہیں کراں گا، حوالہ میرے ذمے، اور جناب اے اصول بنایا ہے، مسلمان نے، مومن نے، قرآن بھی سامنے، حدیث بھی سامنے، لیکن شیطان نے کیسا جال اندر پسایا ہے، کیسی چال چلائیے، کیسا باطل نو مزین کر کے پیش کیتا ہے، اصول بنایا ہے، ایک پاسے قرآن آ جائے، ایک پاسے اللہ دی قرآن دی آیت ہوئے، پیغمبر کائنات دی حدیث ہوئے، اگر وہ امام صاحب دے قول دے موافق ہوئے گی تے من لواں گے، اگر امام صاحب دے قول دے موافق نہ ہوئے گی تے اس آیت دی ایسی تعویل کراں گے، اس حدیث دا ایسا ترجمہ کراں گے، اس آیت دا ایسا مفہوم لواں گے جڑا امام صاحب دے مفہوم دے مطابق ہو جائے، وگرنہ ایسا بھی نہ ہوئے، اگر وہ آیت امام صاحب دے، اگر وہ حدیث امام صاحب دے قول دے موافق نہ ہو سکے تو امام صاحب دا قول مقدم آیت حدیث چھوڑ دیتی جائے گی۔ زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، شیطان نے اتنا مزین کیتا، اتنا جناب باطل نو خوشنما بنا کے پیش کیتا ہے، قرآن بھی گیا، حدیث بھی گئی، ایک شخصیت، نیک شخصیت، اونا دی پیراں دی خاک ساڈے اکھیاں دا سرما، اونا دی جتیاں ساڈے سر دا تاج، لیکن اتنا شیطان دا دھوکہ بھی کیے کہ قرآن تو بھی بالا کر دیتا، حدیث تو بھی بالا کر دیتا۔ بچیے حضرات، بچیے اور بچائیے لوگانو، سنائیے اور سمجھائیے لوگانو۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، امام صاحب دا رتبہ مقام اپنی جگہ تے، لیکن پیغمبر کائنات تو بلند نہیں نہ ہو گئے،
امام صاحب دا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ تے، لیکن قرآن تو تے بلند نہیں نہ ہو گئے۔ حضرات یہ شیطان دی چال ہے، یہ شیطان دا دھوکہ ہے۔ ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ وہ تے رب نال کیتا ہویا وعدہ پورا کر رہے ہے، اور رب نو جڑا وہ دعویٰ کر کے دعا کر کے مہلت لے کے آیا ہے، وہ تے اپنے ساتھی جہنم اندر لے جان واسطے تیار کر رہے ہے، اپنی فوج تیار کر رہے ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اے تے اللہ نے پہلے خبردار کر دیتا ہے، وہ تے اپنا لشکر اکٹھا پہ کر دے، انہیں آکھیا میں تے جہنم دا بالن بننا ہی بننا ہے، میں اپنے ساتھی بھی کنال تیار کراں جڑے جہنم اندر میرے ساتھی ہوں گے۔ حضرات ہوش کے ناخن لیجئے، رجوع کیجئے محقق علماء کی طرف، رجوع کیجئے ربانی علماء کی طرف، رجوع کیجئے قرآن و سنت دے حاملین علماء کی طرف، رجوع کیجئے اور مجلس اختیار کیجئے اللہ رب العزت دے قرآن نو صحیح سمجھن والے اور حدیث نو صحیح سمجھان والے علماء کی طرف۔ حضرات محترم، اللہ جانتا ہے دل خون دے آنسو رو رہے ہیں، حضرات قیامت دیاں نشانیاں ظاہر ہو رہی نے، لوگ جناب اپنے کما کاراں اندر مبتلا نے، اپنی غلط فہمیاں اندر ڈٹے ہوئے، اور جناب حق تو دور رہ کر کے حق نو کنڈ وکھا کر کے جناب زندگی گزار رہے، اور بڑی ڈٹائی دے نال اپنی بات تے پکے، اور دوسری طرف حق والے، حق سنان والے دنیا تو اٹھتے چلے جا رہے ہیں، حق سنان والے، حق سمجھان والے اور حق دی پہچان کروان والے، اور ساڈے ازلی دشمن، سب تو بڑے دشمن شیطان دیاں چالاں اور دے ہاتھ کنڈیاں تو بچاؤ دے طریقے اور سلیقے سمجھان والے اج دنیا تو اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ اے 15 رمضان تو جناب معاملہ شروع ہویا، پہلے شیخ الحدیث عبدالحمید ہزاروی رحمت اللہ تعالی دنیا چھوڑ گئے، معاملہ آگے بڑھیا، شیخ الحدیث عبدالرشید راشد ہزاروی رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ اکاڑے دے شیخ الحدیث دنیا تو چلے گئے، بابائے قرات دی دنیا دا چمکدا ہویا تارا امام کعبہ شیخ سعود الشریم حافظہ اللہ دے استاد قاری محمد یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ دنیا تو چلے گئے۔ آگے بڑھیے پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ دنیا تو چلے گئے، پروفیسر مولانا ثناء اللہ خان مدنی رحمہ اللہ دنیا تو چلے گئے، کتنے دے نام گناواں اللہ جاندا ہے۔ اس وقت ہر اہل حق دا، ہر اہل حدیث دا دل جناب غم زدہ ہے، قیامت ٹوٹ چکی ہے، اور جناب غماں دے پہاڑ ٹوٹ چکے نے، حق والیاں دے کندھے جناب علماء دے جنازے اٹھا کر کے تھک گئے نے۔ ہن تے رب العالمین کو دعاواں کرن نو دل کردا ہے، مالکا یک لخت 12 علماء یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ اج صبح خبر آئی شیخ الحدیث فقیہ دوران شیخ الحدیث مولانا محمد یونس بٹ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے استاد، وفاق المدارس دے صدر، اور جامعہ سلفیہ دے خطیب، اور جامعہ سلفیہ دے مفتی، 4 عہدیاں تے بیک وقت براجمان، اللہ دا نیک ولی عالم دنیا تو رخصت ہو گیا۔ ہزاراں استاداں دے عالم، خود میرے والد صاحب دے استاد گرامی میرے دادا استاد مولانا یونس بٹ رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا تو رخصت ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ایک قیامت دیاں نشانیاں نے فرمایا سی پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من العباد ولکن یقبض العلم بقبض العلماء۔ فرمایا سی پیغمبر کائنات نے، اللہ لوگاں دے سینیاں چو علم کھچ کے ختم نہیں کرے گا، لوگاں دے دلاں چو سینیاں چو علم یکدم نہیں اٹھ جائے گا، بلکہ اللہ علماء دیاں روحاں قبض کر کے علماء نو دنیا تو اٹھا کر کے علم نو نال اٹھا لے گا۔ علماء اٹھتے جان گے، حقیقی علماء، پختہ کار علماء، صحیح حق دے علماء دنیا تو اٹھتے چلے جان گے، علم بھی انہاں دے نال ختم ہوندا چلے جائے گا۔ فرمایا حتی اذا لم یبق عالما فی الارض، حتیٰ کہ زمین تے کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلاں نو اپنا وڈا بنا لین گے، جاہلاں نو علماء سمجھن لگ پین گے، نہ جنہاں نو قرآن دا پتہ،
نہ جنہاں نو حدیث دا پتہ، نہ حدیث دے افکار اور حدیث دی تشریح و توضیح دا پتہ، اپنے آپ نو جناب گوگل دے ذریعے سرچ کر کے اور جناب اپنی علم دے زور تے، اپنی ناقص تعلیم دے زور تے اپنے آپ نو مفتی کہن گے، اپنے آپ نو علامہ کہن گے، اپنے آپ نو بڑا بڑا کہن گے، اور پہلے علماء تے تانو تشریح کرن گے، اپنے آپ نو بڑا بڑا ثابت کرن گے۔ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلاں نو لوگ بڑا بنا لین گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، پھر وہ وقت آئے گا جدو جاہلاں کولوں سوال کیتا جائے گا، دین دے معاملات پوچھے جان گے، دین دے سوالات پوچھے جان گے، اور بغیر علم تو جہالت دے زور تے فتوے دین گے، خود بھی گمراہ ہون گے، لوگاں نو بھی گمراہ کر سٹن گے۔ حضرات محترم، شیطان دی پہلی چال باطل نو حق بنا کے پیش کرنا۔ کتنے ایسے لوگ نے جنہاں نو پتہ ہے پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا، جنہاں نو پتہ ہے پیغمبر کائنات دا فرمان ہے، میں اگر بات کراں گا دکھ ہوئے گا، کوئی بات نہیں، بات سچی ہے لیکن ہے تھوڑی جی کڑوی ہے، اسلام واسطے کر دینا۔ کتنے ایسے لوگ نے جنہاں نو پتہ ہے رفع الیدین پیغمبر کائنات دی سنت نہیں کر دے، ضد دی وجہ تو شیطان نے جناب اکسایا ہے، اور شیطان دی چال ہے، شیطان دے فریب اندر مبتلا نے۔ کتنے ایسے لوگ نے جنہاں نو اللہ جانتا ہے، اللہ دی قسم پتہ ہے انہاں نو کہ پیر نال پیر ملانا پیغمبر دی سنت ہے، آمین بلند آواز نال کہنا پیغمبر دی سنت ہے، جنہاں نو پتہ ہے ہاتھ سینے تے بننا پیغمبر دی سنت ہے، جنہاں نو پتہ ہے جراباں تے مسح کرنا جائز ہے، جنہاں نو پتہ ہے ٹوپی تو بغیر نماز جائز ہے۔ کتنے ایسے مسائل، امتیازی مسائل تہاڈیاں اکھاں دے سامنے، لیکن مسئلہ کی ہے، رکاوٹ کی ہے، وجہ کی ہے، کوئی وجہ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں، کوئی ٹھوس دلیل نہیں، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں جڑا حدیث دے سامنے کھڑا ہو جائے، جنہوں قرآن دی آیت دے مقابلے اندر پیش کر دیتا جائے۔ صرف ایک کوئی اعتراض، صرف ایک کوئی جواب، اسی امام صاحب دے مقلد ہاں، اسی فلانی فقہ دے جناب پیروکار ہاں، اسی اس فقہ دے مطابق چلنا ہے، اسی اس فقہ نو سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ ہاں ہاں میرے بھائی، چلو اپنی فقہ دے مطابق، منو امام صاحب دی، لیکن ادو تک جدو تک قرآن اجازت دے، جتوں تک حدیث اجازت دے، جدو حدیث دا معاملہ آ جائے، جدو قرآن دا معاملہ آ جائے، پھر ساریاں فقیہاں سائڈ تے، سارے فقہاں سائڈ تے، سارے امام سائڈ تے، پھر گل منی جائے گی یا رب دے قرآن دی یا مدینے والے دے فرمان دی منی جائے گی۔ حضرات محترم، شیطان دی چال ہے، شیطان دا دھوکہ ہے، شیطان اتنا مزین کر دے باطل نو، اتنا جناب خوبصورت بنا کے پیش کر دے، نہ قرآن دی اہلیت بندے دے دل چ رہندی ہے، نہ حدیث دی اہلیت رہندی، بس جدھر لگایا لگ گئے، جدھر ٹوریا ٹر پہ۔ اس واسطے حضرات محترم اکھاں کھولیے، ہوش دے ناخن لیجئے، حق والے علماء دنیا تو جا رہے ہیں، خدا را حق والے بن کے جیو اور حق والے دے نال رہ کے جیو۔ ایسا نہ ہوئے، ایسا نہ ہوئے تسی اپنی ضد تے قائم رہو، اور تہاڈی اس ضد نو، تہاڈی یہ ضد تانوں شیطان دی چال اندر مبتلا کر کے گمراہی دا سبب بن جائے، اور قیامت والے دن ایسا نہ کہنا پوے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ایسا نہ ہوئے کہ قیامت والے دن افسوس کر کے کہنا پوے کہ ہائے کاش یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش اسی دنیا چ رہ کے کدی اللہ تے دے رسول دی گل مان لیندے۔ لیکن ادوں دا پچھتاوا کم نہیں آئے گا، ادو پچھتاوا کم نہیں آئے گا۔ اج سدھر جاؤ، اج سیدھے ہو جاؤ۔ جڑے سیدھے نے مبارک ہے انہاں نو، جڑے حق دے نے مبارک ہے، جڑے قرآن و سنت نو سینے لائے بیٹھے نے مبارکباد دے مستحق نے، تے جڑے غلط فہمیاں دا شکار نے انہاں نو اصلاح دے ذریعے اور بھائی بن کے اور بھائیاں والے انداز اندر دعوت دیجئے، انہاں نو سمجھائیے، انہاں دے سامنے قرآن رکھیے، انہاں دے سامنے پیغمبر دا فرمان رکھیے۔ میرے بھائی، زد اندر زندگی نہ ڈال جائیے، اور انا پرستی اندر زندگی نہ گزار جائیے۔ قرآن سمجھیے، حدیث سمجھیے، شیطان دی چال تو باہر نکلیے۔ شیطان نے تواڈے سامنے اعمال مزین کر کے تانوں قرآن و حدیث تو دور کر دیتا ہے۔ یہ چیز تواڈے واسطے فائدہ مند نہیں ہے، سراسر نقصان دہ ہے۔
شیطان دی پہلی چال انسان نو باطل اور جھوٹ اتنا مزین کر کے دکھاندا ہے کہ بندہ انہوں حق سمجھن تو عاری ہو جاتا ہے، بندہ پہچان نہیں کر سکتا۔ اور جناب آدم علیہ السلام نو اتنا بہکایا اور اتنا مزین کر کے پیش کیتا، فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى ان لک الا تجوع فیھا ولا تعری وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحى۔ اللہ نے فرمایا تہاڈا دشمن ہے، اے دے نیڑے نہ لگے جے، دی گل نہ منیا جے، تے آ کے کی کہن لگا فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ اللہ نے فرمایا سی اس درخت دے نیڑے نہیں جانا، اس درخت دے نیڑے نہیں جانا، خاسرین خسارہ پان والے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان بہکایا، کیسا جناب خوبصورت جال پھیلایا، کہنے لگا اے آدم و حوا علیہم السلام، اور جڑے درخت تو اللہ نے تانوں روکیا نا، اللہ نے تو اس واسطے روکیا ہے حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ اللہ نے تو اس واسطے تانوں اس درخت تو دور رکھیا جے تسی وہ درخت کھا لیا، وہ پھل کھا لیا تو تسی ہمیشہ ہمیشہ دے جنتی بن جاؤ گے، اور تانوں ایسی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوئے گی، نہ ختم ہونے والی بادشاہت دے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ نے تو تانوں اس وجہ تو منع کیتا ہے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، پھر قسمہ چک کیا، اللہ دی قسمیں میں تہاڈا خیر خواہاں، خیر خیدیاں قسمہ چکیاں نال، اتنا پراپیگنڈا کر کے مزین کر کے خوبصورت کر کے ایک غلط عمل اللہ دی نافرمانی نو اتنا مزین کر کے پیش کیتا، بھول گئے اللہ دا حکم، شیطان دی چال اندر آ گئے، پھل کھا لیا، نتیجہ کی نکلیا، جیڑا وعدہ دیتا سی، جیڑا مزین کر کے جناب کیا سی کہ کھا لو ہمیشہ ہمیشہ دے جنتی بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ دی بادشاہت مل جائے گی، وہ جنت بھی گئی، جنت دے کپڑے بھی گئے، اللہ نے زمین تے کر دی۔ حضرات محترم، اے شیطان بڑا مکار اور چلاک دشمن ہے، ایدی چالاں تو بچو، ایدیاں چالاں نو سمجھو، اے باطل نو حق بنا کے پیش کر دے، حق سمجھو، کھرا حق سنو، کھرا حق سمجھو، کھرا قرآن و حدیث سنو، صاف اور جناب ملاوٹہ تو پاک اور قرآن و حدیث سنو، اور ملاوٹ تو پاک قرآن و حدیث تے عمل کرو، انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام انہوں نے جنت کا سرٹیفکیٹ ملے ہے، انہوں نے تیسرا کوئی کم نہیں کیتا، یا اللہ دا قرآن منیا یا پیغمبر دا فرمان منیا، رب کائنات نے جنت مہمان بنا چھڑے، اسی بھی یہ دو کام کر لیے، اسی بھی جنت مستحق ہاں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال۔ دوسرا حربہ شیطان دا، دوسری چال انسان نو گمراہ کرن دا دوسرا طریقہ، انسان نو کاہل تے سست بناتا ہے، امیداں دلاتا ہے، اور کل کر لیں گے یار، پرسوں کر لیں گے، جے بڑی زندگی پئی، کسی نے کہو نا کہ بھائی جان آؤ نماز پڑھیے، بھائی آفت جی اے جوانی دے 4 دن نے کو موجہ مان لیندے ہو، بڈھے ہو کے مسیتے ہی بیٹھ رہنا ہے، مسجد ساڈے واسطے، اسی مسجد واسطے، اور کام بھی کوئی نہیں۔ تیسرا حضرات، آج نہیں تو کل امیداں اور خواہشات، سستی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری دی روایت، فرمایا انسان جدو سون لگتا ہے نا، شیطان ایدی اے گدی تے کھتی جنوں کہندے ہو پنجابی ایتھے 3 گنڈا ماردا ہے، 3 گرا لگاندا ہے، جدو تینوں گنڈا ماردے ہویا یہ کہندا ہے سو جا جے رات بڑی لمبی، وہ جے بڑی رات پئی ہے، 10 بجے نے 10:30 ہو رہے، کتھے جا کے 4:30 4 بج کے 10 12 منٹاں 15 منٹاں تے جماعت ہونی، پھر سو جا جے بڑا ٹائم۔ فرمایا جدو انسان اٹھ پیندا ہے، بیدار ہو جاندا ہے، اٹھ کے دعا پڑھدا ہے، اللہ دا ذکر کردا ہے، شیطان دی بندی ہوئی ایک گنڈ کھل جاندی ہے۔ پھر جدو وضو کردا ہے، نماز پڑھدا ہے، اللہ رب العزت دے سامنے کھڑا ہوندا ہے، وضو کردا ہے، دوسری گنڈ بھی کھل جاندی ہے، اور جدو کھڑا ہو کے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندا ہے، نماز پڑھ لیندا ہے، شیطان دیاں 3 گنڈاں کھل جاندیاں نے، شیطان دا اثر ختم ہو جاندا ہے۔ دسنا یہ چاہ رہے ہیں کہ شیطان انسان نو کاہل بناندا ہے، سست بناندا ہے، اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں کو بندہ نیند تو بیدار ہوئے تے بیدار ہو کے 3 واری نک صاف کرو، وضو کرو، 3 واری نک صاف کرو، کیوں کہ شیطان انسان دے اے نک دی ہڈی نا، نک دا بانسا اینو کہندے نے، ایس نک دی ہڈی تے رات گزاردا ہے، سستی پی جاندی ہے، اور تجربہ کر کے ویکھیا جے فجر ویلے ذرا چنگی طرح وضو کردے ہیں نا، نک دے اندر پانی چڑھا کے جویں سنت مبالغہ کر کے پانی ذرا ایتھوں کو تک لے آیا جے نا، تے جدوں دو وارا بندہ پانی جوتاں چڑھاندا ہے نا تے انسان دی عقل ٹکانے آ جاندی ہے، اکھاں کھل جاندیاں نے،
سستی دور ہو جاتی ہے۔ تو جدو آنا ہے جناب ستیاں ستیاں ٹر کے آنا گھروں آ کے ستیاں ستیاں ہاتھ دھونے نے، ماڑا جا منہ چ پانی پایا، کلی کیتی، اوویں پانی باہر سٹ دیتا، تھوڑا جا نک نو پانی لایا، اوویں باہر سٹ دیتا۔ شیطان نے جڑی وہ سستی پائی وہ ختم ہوئی نہیں، نماز بھی نہیں آتی ہے، بعد چ درس سنن تے بھی دل نہیں کرتا، جا کے پھر اوتھے ہی منجی تے جناب آؤ سوتے پے۔ یہ شیطان دی طرف سستی ہے، یہ شیطان دی کاہلی اور سستی ہے، یہ شیطان دی چال ہے۔ وہ اللہ دا ذکر نہیں کرن دیندا اچھے طریقے نال، نہیں سنن دیندا اللہ دا قرآن، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان، نہیں پڑھن دیندا چج نال نماز، نہیں پڑھن دیندا اذکار کو قرآن دے نیڑے نہیں آن دیندا، ہدایت دے قریب نہیں آن دیندا، سست اور کاہل بنا دیندا ہے۔ اور اس سے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت دا فرمان قرآن پاک، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت بربادی انہاں نمازیاں واسطے جڑے کی کردے نے اپنی نمازاں چو غفلت کردے نے، سستی کردے نے۔ کیویں اذان ہوئی ہے نا، وہ جے 15 منٹ پے نے ٹر جانے ہاں، کیڑی جی کال پئی ہے، اور جی 10 منٹ پے نے ٹر جانے، اے وضو کرنا ہے، اے میرا نال گھر ہے، اے میں مسجد دے بوہے اگے تے قاری صاحب نے جناب اللہ اکبر کہنی ہے، میں قاری صاحب دے پیچھے کیڑا دیر لگنی ہے۔ فویل للمصلین، انج کردیاں اچانک کو کام پیندا ہے، او ہو میرا تے بچہ ہی بڑا بیمار ہے، تو ڈاکٹر ہی تے دکان ہی انہیں بند ہو جانی ہے، نماز پڑھن تو پہلو جناب ڈاکٹر دے تے او لاہوروں ڈاکٹر ہوندا ہے، انہیں ٹر جانا ہے تے اگلے جمعے تک انتظار کرنا پینا ہے، چل یار دوائی لے آئیے، نماز آ کے پڑھ لیں گے۔ وہ دوائی لین گیا، نماز بھی گئی، سنتا بھی گئیاں، سارا کچھ گیا، اگلی نماز دا ٹائم آیا، پھر کوئی نہ کوئی کام یاد آ گیا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس سستی کاہلی دا شکار ہو کر کے فریضے تو اور جناب فرض تو دور کر دیتا، جدا نتیجہ کی ہے فرضاں اندر سستی، فرضاں تو دوری، آہستہ آہستہ کردیاں دور جاندیاں چلدیاں شیطان اتنا سست اور کاہل بنا دیندا بندے نو کہ بندہ فرض چھڑ دے، فجر چھڑ دیتی، کوئی گل نہیں، اٹھ کے پڑھ لیں گے، اٹھ کے گیا، کام دا ٹائم ہو گیا، فجر گئی، زور جناب ہے 10 منٹ دا کام ہے کر کے ہونے جانے ہاں، زور گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، ایستا ایسا انسان نو عادت پاندا ہے، ایسا سست اور کاہل بناندا ہے، انسان فرض چھڑ دے، پھر جناب فرض گئے، پھر نفل بھی گئے، نفلی نماز بھی گئی، نفلی روزہ بھی گیا، نفلی صدقہ بھی گیا، سارا کچھ گیا، اخیری نتیجہ کی نکلدا ہے، انسان رب دا باغی ہو جاندا ہے۔ شیطان دی چال سستی اور کاہلی، اگر کوئی بھائی، کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا، کوئی دوست اس شیطان دی چال اندر مبتلا ہے تو اپنے آپ نو ہوشیار کرے، اپنے آپ نو بیدار کرے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھدے نے کہ شیطان، نبی پاک نے فرمایا نا کہ شیطان انسان دے جسم وچ خون وانگو گردش کردا ہے، انہوں اللہ نے یہ صلاحیت دیتی ہے کیونکہ انہیں ساری کائنات نو جناب قیامت تک لوگاں نو گمراہ کرنا ہے۔ آخر نو مسئلہ بھی تے چاہیے نا، کل نو بہانہ نہ کرے مینوں تے قوت طاقت کوئی نہیں سی، میں کیویں گمراہ کردا۔ فرمایا اس شیطان انسان دے جسم اندر خون وانگو گردش کردا ہے۔ فرماتا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہ شیطان انسان دے دل دے کول جاندا ہے، شیطان دے نفس دے کول جاندا ہے، کولوں دی لنگدا ہے، نفس نو چھوندا ہے، دل نو ویندا ہے۔ اگر تے انسان دے دل اندر، انسان دے جسم اندر قوت طاقت ہے، انسان اپنے ارادے اور اپنی سوچ و فکر تے پکا ہے اور جناب مضبوط اصحاب دا مالک ہے اور ٹھلا بندہ نہیں، تے پھر کی کردا ہے؟ اس کمزوری تو ناجائز فائدہ اٹھاندا ہے، انسان دی اس شدت نو، اس حدت نو جناب اے دا فائدہ اٹھا کر کے اینو اصل جڑے کام نے، فرض نے، دین دے، انہاں تو اگے لے جان دی کوشش کردا ہے۔ مثال دے طور تے بندہ وضو کر رہا نا تے نال دے نو ویکھے گا بندہ بڑا طاقتور ہے اور جناب بڑا اپنے کو آزاد قدرت رکھن والا ہے، تے شیطان دل چ خیال پاوے گا اے 3 واری دھون ڈیا، تو 7 واری دھو رہا ہے، پھر کی ہے؟ تو کر جو سکنا ہے؟ وہ 2 روزے رکھدا ہے، وہ 1 دن چھڑ کے 1 دن رکھدا ہے، یا انہیں 20 روپیے صدقہ کیتا ہے، انہیں جناب 30 روپیے خیرات کیتی ہے، تو مر گیا، تیرے اندر کوئی طاقت نہیں، تو 50 روپیے اللہ دی راہ خرچ کر۔ یعنی انسان نو ایویں ورغلاندا ہے۔ اور جدو بندہ کمزور ہمت ہوئے، او دے ارادے کمزور ہون، اپنے ارادے دے پختہ نہ رہن والا ہوئے، پھر انہوں سستی دے ذریعے، کاہلی دے ذریعے حملہ کردا ہے، اور کوئی گل نہیں، ٹر جانے ہیں یار، پڑھ لینے ہیں جمعہ، پھر کی ہویا ہے جناب ہفتے بعد جمعہ جناب پڑھ ہمیں ٹر
ٹر جانا ہے، جماعت کھلونی ہے، تکبیر ہونی ہے، میں جا کے نال رل جانا ہے، ثواب تے پورے مل جانا ہے۔ پھر کیوں ہے جب قاری صاحب نے خطبہ شروع کر دیتا ہے، جمعہ شروع کر دیا، جمعہ تے ہو جائے گا نا، ثواب تے ملے گا نا۔ اور جناب اے تے نہیں نا، ثواب تو محروم تے نہیں نا رواں گے۔ انسان نو ہولی 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 نیکی دے کماں تو، خیر دے کماں تو دور لے جاندا ہے۔ نتیجہ کی نکلدا ہے؟ انسان تباہی بربادی دا شکار ہو کے رہ جاندا ہے۔ اس واسطے حضرات اپنے دشمن نو پہچانیے اور اپنے دشمن دیاں چالاں تو اور ایدیاں ہوشیاریاں تو خبردار رہیے اور ایدے ہتھ کنڈیاں تو خبردار رہیے۔ آخری بات سنیے اور اپنی گل مکاواں۔ ایک ایدا بہت بڑا حربہ کہ انسان نو ہمدرد بن کے وکھاندا ہے اور قسمہ چکدا ہے، میں تیرا بڑا خیر خواہ ہاں، میرے تو وڈا خیر خواہ کوئی نہیں تیرا۔ تلبیس ابلیس اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ، یہ وہب بن منبع نہیں، عام لوگ انہوں وہب بن منبع پڑھ دینے، اہل علم جڑے آپ نے بہت بڑے کتب سمجھ دینے نا، بڑے اہل علم، ساڑھے تو بڑا عالم کوئی نہیں، وہ انہوں وہب بن منبع پڑھ دینے، جبکہ وہب بن منبہ، امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرمان دینے انسان دی چال اور شیطان دی چال کہ انسان نو خیر خواہ بن کے کیویں ورگلاندہ ہے۔ مختصراً واقعہ پیش کرنا سمجھان واسطے اور بات اپنی ختم کرا۔ بنی اسرائیل اندر ایک بڑا عبادت گزار بندہ سی، علیحدہ لوگاں تو لے کے اپنے کلیسے گرجے اندر عبادت کردہ، کسے نالوں دا کوئی میل جول نہیں، آن جان نہیں۔ سننا توجہ نال سننا، بات بڑی اہم ہے۔ شہر اندر 3 بھائی سن، انہاں دی ایک ہی بہن سی۔ وہ تینوں بھائیاں جہاد تے جان دا ارادہ کیتا، اللہ دی راہ اندر قتال واسطے نکلن واسطے، کہنے لگے ہن اپنی بہن نو ہمشیرہ نو کدے چھوڑ کے جائیے۔ اخیری خیال آیا کہ او عابد جڑا نا کلیسے اندر عبادت گزار، او بڑا معتبر آدمی ہے، او دے کولوں سانوں ڈر بھی کوئی نہیں، چلو او دے کول چھڑ جانے ہیں۔ آئے او دے کول منتاں ترلے کیتے، پہلے تو نے انکار کیتا، چلو کہنے لگا ٹھیک ہے عبادت گزار مان گیا عابد کہ انج کرو، اے سامنے والا میرے کلیسے دے مکان ہے، ایتھے اپنی ہمشیرہ نو چھڑ جاؤ تے کوئی گل نہیں، جدو واپس آؤ گے تو نال لے کے گھر چلے جانا۔ انہیں اپنی ہمشیرہ نو عبادت گزار دے عابد دے کلیسا دے سامنے والے مکان اندر ٹھہرایا، آپ جہاد پہ چلے گئے۔ ہن کچھ دیر شیطان نے سکون رکھیا، عابد نو چھیڑیا نے تے کی کردا عبادت گزار روٹی لینی، انہیں کھانا لیا کے کلیسے دے دروازے دے سامنے رکھ دینا، تھلے دروازہ بند کر کے اتنے چلے جانا، انہوں آواز دینی، انہیں آ کے لڑکی نے کھانا لینا، لے کے چلی جانا، جا کے کھا لینا۔ کچھ دن گزرے تے شیطان آیا، آ کے اس عبادت گزار نو جناب بڑا ورگلایا، اینوں بڑے سبز باغ دکھائے، بڑا خیر و ثواب دا کام ہے یار، کی کر لیں او لڑکی دنے نکل دیے، کوئی ہور ویکھ لوے گا کہ جناب کو نواں رولا پی جائے گا، تو انج کر روٹی لے کے نا تے او دے دروازے اگے رکھ آیا کر، اونوں نہ آنا پوے۔ من گیا، شیطان نے ورگلایا، اصرار کیتا، لو جی ہن عبادت گزار روٹی لے کے او دے گھر دے سامنے رکھن لگ پیا لڑکی دے۔ کچھ دیر انج چلیا، پھر شیطان آیا، کہنے لگا بڑی عجیب گل ہے یار، تھوڑا جہا آگاہ ٹر جایا کر، گھر دے اندر روٹی رکھ آیا کر، اور ثواب ملے گا۔ اور روٹی گھر دے اندر پہنچن لگ پئی۔ پھر کچھ دیر انج چلتا رہا، پھر ورگلایا شیطان نے، یار او دے لڑکی کلی ہوندی ہے، او وحشت اندر جناب کلی کی بور ہوندی رہندی ہے، او دے نال کچھ چار گلاں ہی کر لیا کر۔ او جناب وہ گلاں باتاں شروع ہو گئیاں۔ پھر اگلا معاملہ شیطان نے ہور ورگلایا، او عبادت چھڈ کے سارا دن اس لڑکی نہ جا کے گلاں کردا رہے، درجہ بدرجہ آہستہ 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 آگے ودیاں شیطان نے مزید ورگلایا، اس ظالم نے شیطان نے عبادت گزار نو اتنا ورگلایا کہ انہیں اس لڑکی دے نال بدکاری تے آمادہ کر لیا۔ اس عبادت گزار نے اس لڑکی نال بدکاری کی تھی، حمل ٹھہر گیا، او دے بچہ پیدا ہویا۔ پھر شیطان نے ورگلایا، اے بھائی آن کے تو کی جواب دے گا، تے جناب تو تے ایمان چ خیانت کیتی ہے، انج کر اے بچے نو قتل کر دے۔ بچہ قتل کیتا شیطان دے کہن تے، انہوں دفنا دیتا۔ پھر شیطان نے ورگلایا، وہ یہ بھرا آن گے تو یہ کی چپ رہے گی، انہوں نے دسے گی نا کہ جناب انہیں میرے نال غلط کاری کی ہے، بچہ پیدا ہے سی، وہ بھی انہیں قتل کر دیتا، تو انج کر اس لڑکی نو بھی قتل کر دے۔ وہ لڑکی بھی قتل کر دیتی، بچہ بھی دفنا دیتا، لڑکی بھی دفنا دیتی، زمین برابر کر دیتی، عبادت اندر مشغول ہو گیا۔ ہن اپنے جہاد تو فارغ ہو کر کے 3 بھائی واپس آئے، ہاں بھائی عبادت گزار عابد صاحب ساڑی ہمشیرہ او ہو یار وہ تے فوت ہو گئی، بڑا دکھ لگا، پتہ نہیں ایویں اچانک انہوں کی بنیا، فوت ہو گئی، انہیں میں دفنا دیتا ہے۔ انہاں قبر شبر ویکھی جناب، دفنا کے دعا دو کر کے ٹر گئے۔ اور رات جا کے ستے نے خواب اندر، پھر شیطان حاضر انہاں 3 بھراواں دے، اوے ہمشیرہ کتے جے؟ وہ عبادت گزار نے کیا ہوتے فوت ہو گئی، دفنا دیتی انہیں؟ او نہیں، انہیں جھوٹ بولیا جے، انہیں تے بدکاری کر کے وہ بچہ بھی قتل کر کے انہوں بھی قتل کر کے اتنے دفن کیتا ہے۔ جاؤ 3 بھائیاں نو یکے بعد دیگرے، پہلے بڑے بھرا دی خواب اندر، درمیانے پھر چھوٹے دی خواب اندر،
دو تے چپ کر گئے، کہنے لگے نہیں یار غلط بات ہے، تیسرا کہنے لگا نہیں میں تحقیق کر کے رہاں گا۔ تینوں پائی گئے عبادت گزار دے عبادت خانے اندر، جتھے شیطان نے جگہ دسی سی اوتھے جنا کے انہاں دی ہمشیرہ بھی مل گئی، بچہ بھی قتل شدہ۔ ہن آپ عبادت گزار نو پھانسی دا حکم ہو گیا، جناب انہوں پھانسی دیتی جان لگی۔ حضرات لطیفہ نہیں سنا رہا، حقیقت واقعہ سنا رہا، میرا غور کرو اور نصیحت یہ وچوں نکلے گی۔ تے عبادت گزار نو پھانسی دا حکم ہو گیا، پھانسی دین لگے تے شیطان پھر حاضر عبادت گزار نو کہنے لگا جاننا کون ہے تو؟ میں وہی ہاں جنہیں تینوں لڑکی دے بارے ورگلایا سی، تو انہوں قتل کیتا، وہ بچے نو قتل کیتا، اج تو پھانسی دے پھندے تے کھڑا ہے، تے میں تیرا خیر خواہاں، ذرا کو تھوڑی جی اور ہمت کر تے کفر کر دے، اللہ دا انکار کر دے، میں تینوں اس مصیبت چوں نجات دلا دیاں گا۔ اس عبادت گزار نے کفر کیتا، اللہ دا انکار کیتا، انہیں انہوں پھانسی دین والے دے سپرد کر دیتا، وہ پھانسی چڑھ گیا تے کافر ہو کے عبادت گزار مریا۔ شیطان دی ہے ان چال دی وجہ، شیطان دیے اس واسطے حضرات محترم، شیطان اس طرح بندے نو ورگلاندہ ہے، اس طرح چھوٹیاں چھوٹیاں سوچاں، چھوٹے چھوٹے شبے اور وسواس جین اندر لیا کر کے کوئی گل نہیں اے چھڑ دے، کوئی گل نہیں اے کر لے، پھر کیے لوکی کی کہن گے، اور کوئی گل نہیں مولوی تے بول دے نہیں دے، روڑا پاندے نہیں دے، تو جناب شادی تے اپنا شوق پورا کر، تو جناب اپنی جڑی فوت کیتے جڑیاں رسماں تو وڈے باپ دادا تو سندا ویندا چلایا تو پوریاں کر، کوئی گل نہیں پھر کیے انہاں تے کام ہی ہے روڑا ہی پاندے نہیں دینے، انج کردیاں انسان ایسے موقع تے اور ایسے جگہ تے آ کھڑا ہو جاندہ ہے کہ او دے واسطے او کم کرنا او دی ہلاکت اور تباہی دا باعث ہوندہ ہے۔ آئیے حضرات محترم شیطان دیاں چالاں نو سمجھیے، اے باطل نو حق بنا کے پیش کردہ ہے، اے دے چال اندر نہ آئیے اور انسان نو امیداں دلاندہ ہے، اج نہیں تے کل جناب سست اور کاہل بناندہ ہے۔ اس وار تو بچیے اور اے دی ہمدردی، اے دی خیر خائی ذہن اندر آن والے خیالات اینا دے شکنجے اندر نہ آئیے، بلکہ اینا تو بچن دی کوشش کیجئے۔ اگلے جو میں دساں گا انشاءاللہ اے دے وار اے دے ہتھ کنڈے آنیاں چالاں تو بچیا کی میں جا سکتا ہے۔ میری دعا ہے مالک و مولا سانو شیطان نو اپنا حقیقی دشمن سمجھ کے انہوں او دے نال دشمنہ والا سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو شیطان دیاں چالاں تو ہر وقت ہر جگہ محفوظ فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔